بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، شریعت دوں، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا کہ جو تمہاری تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عہد لیے، ایک عام انسانیت سے جس کو عمومی عہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور دوسرا خصوصی عہد تھا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے کرایا، وہ یہ تھا کہ اگر تمہاری دنیاوی حیات کے اندر میرا آخری نبی آ جائے جو تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کرے گا تو تم نے ان پر ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ مشہور مفسر امام الدین اسماعیل سن 774 ہجری کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان کا ارشاد ہے لَإِن بَعَثَ مُحَمَّدًا مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنبِيَاءِ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَإِن بَعَثَ مُحَمَّدًا وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنصُرُنَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان سب سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر وہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان پر تم نے ایمان لے آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور لفظ ثم کے بعد فرمایا۔ یہ حقیقتاً ثم لفظ تراخی کے لیے آتا ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے ثم جاءکم رسول۔ اس آیت کا مفہوم اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو پہلے بھیجیں گے اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت پر ہمیں ایمان لے آنا والا بنائے اور اس پر مر مٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔